كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے روزہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا جس طرح سابقہ امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اب سب سے پہلی بات کہ روزہ ہے کیا؟ روزہ طبیعت میں برداشت پیدا کرتا ہے۔ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، یعنی انسان جو روزہ رکھتا ہے، روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ اب جد و جہد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یعنی اس ماہ مقدس کے اندر انسان کے اندر پاس بہت ساری رب کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن روزہ یہ ہے کہ انسان کے پاس حلال چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان ان حلال چیزوں کو کھاتا نہیں ہے۔ پینے کے لیے مشروب پاس ہوتے ہیں، لیکن انسان پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر پوچھا جائے کہ بندے بتا، تیرے پاس رب کی دی ہوئی حلال چیزیں ہیں، یہ تو حلال ہیں، تو کیوں نہیں کھاتا؟ تو انسان کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ اگر حلال چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کیوں کہ ہم روزے دار ہیں، اور پوری زندگی انسان اگر ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس کو رب رسول نے حرام فرمایا ہے، یہ تو حلال چیزیں ہیں نا، حلال چیزیں ہم رب کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور اگر ہم حرام چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں تو رب کائنات کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر سود ہے، شراب ہے، جوا ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہم پورا سال کیوں نہیں رکتے؟ تو رمضان جو ہے اس کے اندر روزہ رکھ کے روزہ انسان کو یہ سکھلاتا ہے، بندے خود سمجھ لے کہ میں ایک پریکٹس ہوں، ایک جد و جہد ہوں کہ تو حلال چیزوں کو اس ماہ مقدس کے اندر چھوڑ رہا ہے، کہ رب تجھے اتنی برکتیں عطا فرما رہا ہے، اور اگر تو پورا سال چھوڑے گا تو رب تجھ پر کتنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، کمری والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، فرمایا رب کائنات کو اس بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، اگر بندہ روزے سے ہونا، انسان زمزم لا کے اسے دے کہ بھائی پی لے، یہ متبرک پانی ہے، برکت والا ہے، تو بندہ کہتا نہیں جی روزہ ہے۔ مدینے کی پکی ہوئی کھجوریں ہوں، روزے دار کے سامنے رکھی جائیں، تو بندہ کہتا ہے چے جائے کہ مدینے کی ہیں، لیکن منع تو رب نے کیا ہے نا کہ روزے کی حالت میں کھانا کچھ نہیں ہے۔ حلال چیزیں ہم ترک کر رہے ہیں تو پھر حرام چیزیں ہم کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، روزہ فرض کیوں ہوا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز کا لاہ عمل لازمی طور پر کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح صفا مروہ کی سعی رب کائنات نے لازم کر دی کہ حضرت مہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ جو ہیں اپنے لخت جگر کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، تو رب کائنات کو یہ ادا پسند آئی، فرمایا قیامت تک اس سنت کو جو ہے وہ باقی رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جو 3 دن رہے، محبوب دن میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہتے اور رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ رب کو ادا پسند آئی، رب نے محبوب کی امت کو رمضان عطا فرما دیا۔ یعنی یہ ہے روزہ۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کہ جس طرح انسان مال کی زکوٰۃ نہ نکالے نا تو مال کے اندر جو ہے وہ برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے،
فرمایا اسی طرح انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، انسان روزہ رکھے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا سومو تصحو، تم روزہ رکھو رب صحت عطا فرما دے گا۔ آج ہمارا بہانہ کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں جی مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے فلاں مسئلہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور میرے عزیزوں اگر روزہ رکھنے سے بندہ مر جاتا تو رب کبھی بھی روزے فرض نہ کرتا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے روٹین کو اس ماہ مقدس کے اندر بدلتے ہیں، بہت کم لوگ، ورنہ ایک گروہ آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا جو ماہ مقدس کے اندر بھی وہی سابقہ روٹین ہے، وہی موبائل کا یوز، وہی دوستوں کے ساتھ آنی جانی، وہی جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، اور وہی دوستوں کے ساتھ وہی گپیں لڑانا جو ماہ مقدس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ اور جیسے عام دنوں کے اندر گلیوں بازاروں چوکوں کے اندر کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کے اندر وہ گروہ اس ماہ مقدس کا بھی حیا نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزوں اگر آتش پرست کا بیٹا ہو وہ اپنے بیٹے کے چہرے پہ تمانچہ دے مارے کہ بیٹا تجھے حیا نہیں آتی، مسلمانوں کا ماہ مقدس چل رہا ہے، تو اگر آتش پرست کی رب بخشش فرما سکتا ہے تو اگر آج میرا اور آپ کا کوئی عزیز بیٹا بھائی وہ روزہ نہ رکھے تو پھر ہمیں بھی سختی کرنی چاہیے کہ روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے رب صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ کمری والے مصطفیٰ نے فرمایا ایک خوشی روزے دار کو تب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا دوسری خوشی تب ہوگی جب رب کائنات اپنا دیدار عطا فرمائے گا، رب سے ملاقات عطا فرمائے گا۔ فرمایا فرحتان فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، فرمایا رب دیدار نہیں ملاقات عطا فرمائے گا، یعنی روزے دار کو رب ملاقات کا شرف بخشے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان باقی کوئی بھی نیکی کرے نا رب ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کو خود رب رحمان اپنا آپ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی باقی نیکیاں کرو تو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے رب رحمان مل جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایسی چیز ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو افطار کرواؤ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا جتنا ثواب رب اسے عطا فرمائے گا نا اتنا ہی ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمارے پاس اگر اتنی گنجائش نہ ہو، اتنے مال نہ ہو، اتنا اسباب نہ ہو تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میسر آئے وہ چاہے دودھ کیوں نہ ہو، وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں تک کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا وہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، پانی کے گھونٹ کے ساتھ ہی اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دو، رب اس پر بھی اجر عطا فرمائے۔ یعنی یہ روزے کی برکتیں اور فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے، اور یہ رب کا مہمان ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کی جائے۔ اور آخری بات کر کے ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہم بیٹھتے ہیں نا تو گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ہاں بھئی یہ کام کس نے کیا، اور ہر بندہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد کملی والے مصطفیٰ نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا ہاں بھئی صحابہ کون ہے تم میں سے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ صحابی کہتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، غیر رمضان تھا۔ فرمایا سارے خاموش ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ رات میں نے نیت کی تھی لیکن صبح نیت بدل گئی تو میں نے روزہ نہیں رکھا۔ فرمایا سارے خاموش تھے۔ مصطفیٰ نے پھر فرمایا، میں فاروق اعظم کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا رسول اللہ نیت تھی لیکن رکھا نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر چھوڑو، جس نے رکھا ہے وہ بولے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنے اس خفیہ کام کو بتاؤں، لیکن یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں میں نے روزہ رکھا ہے۔
لیکن آج ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑھنے آئے ہیں، فجر پڑھ کے جائیں گے پھر ہی جا کے کسی کی تیمارداری کریں گے۔ سرکار نے فرمایا عمر تو چپ نہیں ہو جاتا، تو خاموش نہیں ہوتا؟ میں ابھی سے ابا کوئی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں فاروق اعظم کہتے ہیں سارے صحابہ کی نظریں جو ہیں وہ مصطفیٰ کی طرف تھیں، مصطفیٰ کی نظریں صحابہ کی طرف تھی، اور فرمایا میری نظریں صدیق کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر بولے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا چلا میرا یار عبد الرحمن ابن عوف 2-3 دن سے مسجد نہیں آ رہا تھا، مسجد نہیں آ رہا تھا۔ کہاں نہیں آ رہا تھا؟ سارے بولو کہاں نہیں آ رہا تھا؟ مسجد نہیں آ رہا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا یار ہے، مجھے پتا ہے وہ تہجد میں اٹھتا ہے، میں صبح آنے سے پہلے تہجد پڑھ کے اپنے یار کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء سیدنا صدیق اکبر فرماتے یا رسول اللہ تیمارداری کر کے پھر مسجد نبوی میں آیا ہوں۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نمازیوں میں سے کوئی نمازی مسجد میں نہ آئے تو پھر اس کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے کہ یار ہمارا وہ بھائی، ہمارا وہ نمازی کیوں نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری سوال کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی سے ابا کون ہے تم میں سے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر بولے یا رسول اللہ صبح صبح کا وقت ہے۔ سرکار نے عمر تو چپ نہیں ہو جاتا؟ اب پھر سیدنا صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا ہوں نا، فرمایا کہ ایک مسکین دروازے پہ بیٹھا تھا۔ اب اس سے پہلے معاملہ کیا ہوا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں اٹھا نا تو چھوٹا بچہ بھی اٹھ گیا۔ فرمایا وہ اپنی ماں سے کہتا ماں بھوک لگی ہے، تو کہا ماں نے نا 2 روٹیاں پکا کے دی، ایک اس نے کھا لی اور فرمایا دوسری روٹی کو نا لپیٹ کر جنہوں سے کہنا پوری بنا کے دیتا، میں کہ دوسری لپیٹ کے دی تو بچے نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی یا رسول اللہ میرے ساتھ نکلا۔ فرمایا دروازے پہ مسکین بیٹھا تھا، تو مسکین نے کہا ابو بکر ساری رات ہو گئی بھوکا ہوں، ساری رات ہو گئی بھوکا ہوں۔ کہا اسی انتظار میں تھا کوئی دروازہ کھلے، تو میں جانتا تھا سب سے پہلے صدیق کا دروازہ کھلے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اپنے بچے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دی، یا رسول اللہ میں روٹی دے کے آیا ہوں، یعنی تیمارداری بھی کر کے آیا ہوں، روزہ بھی رکھا ہے اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے جس چیز کے اندر اس کے محبوب کی پسند ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو نماز پنجگانہ بھی ادا کیجئے۔ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو دن میں روزہ رات کو قیام، لیکن خدا کی قسم آج افسوس ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے 8 یا 12 تراویح ہو جانے کے بعد پتہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کی مسجد نہ ہو۔ کفن جو ہے نا سفید کپڑا کفن کا یہ مستحب ہے، سفید کپڑا کفن کا کیا ہے جی؟ مستحب، لازم نہیں ہے۔ کفن کسی بھی کپڑے کے اندر میت کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم مستحب اتنے لازم طور پہ پکڑتے ہیں کہ سفید کپڑے کے علاوہ کفن نہیں دیا جائے گا۔ اگر مستحب کا اتنا خیال کرتے ہو تو مصطفیٰ کی سنتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر 20 رکعت تراویح باجماعت کروائی گئی، اور کملی والے مصطفیٰ نے بھی 8 4 12 نہیں پڑھی بلکہ 20 کی 20 پڑھی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بلکہ مصطفیٰ کا فرمان ہم نے بارہا مرتبہ سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا دن کو روزہ رکھو، رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرو، اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس مہینے کے اندر نفل ادا کرنے کا ثواب رب فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ تے سارے آج تو تراویحاں ساریاں پڑھو گے انشاءاللہ، جڑے نہیں بولے ہوگی بولن، ہاں جی کسی نوں شرعی عذر ہے کوئی نہیں آ سکتا وہ دے واسطے چھوٹ ہے، لیکن جو مسجد دے اندر مزہ ہے نا تراویح پڑھن دا وہ نہیں ہے۔ اس کر کے میرے یارو اس گل دا خیال کریا کرو کہ مسجداں نوں با رونق بناؤ، بے رونق نہ بناؤ، اور رب کولوں رو رو کے منگو، دعا کرتے ہیں رب کائنات سانوں عمل دی توفیق